Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back for session 2. Inshallah, we'll start in a while. Let just everybody join in, and inshallah ta'ala, we'll start in a minute. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Brother Ali, I hope all of you are doing well. آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. آپ سب نے پسند کیا اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا پچھلے سیشن سے. انشاءاللہ آج کے سیشن بھی جو بلیک میجک کے اوپر ہے, سحر کے اوپر ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. I'll just start in about 30 seconds انشاءاللہ. ٹل دس ٹائم آپ لوگ میں سے جو جوائن ان کر رہے ہیں پلیز بتا دیجیے آئدر یو فرام کراچی اور اف یو فرام اینی ادر سٹی, یا آپ پاکستان سے باہر ہیں, اینڈ اف یو لسننگ ٹو اس سو دیٹ وی کین نو کہ ہمارے ماشاء اللہ سے کہاں سے جو سول برادرز ہیں وہ ہمیں جوائن ان کر رہے ہیں آج. سو ہمارے جو ماڈریٹر ہیں برادر دانش از ہیئر, اینڈ لیٹس سی ہو ایلس جوائنز اس, اینڈ I think we should start. چلیے بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ once again for session number 2. And today's session is going to be a follow-up of the first session, which was all about jinn, which was a build-up so that we can understand the topic of black magic. So before I go on with the objectives, there are some brothers. Brother Daniel is saying assalamu alaikum wa alaikum assalam. Brother Moise is from Karachi, and brother Abdul Samad is from Canada. Jazakallah khair for may Allah reward you guys for joining in. I hope you guys find this beneficial. What is the basic purpose of black magic? Inshallah ta'ala I'll be answering all this question. So today's objectives, آج کا جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جو یہ ٹاپک ہے کسی انٹرٹینمنٹ یا تفریح کے پرپس کے لیے نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں جو نالج سے, سو دیٹ وچ از بیسڈ فرام دا قرآن اینڈ سنہ and the authentic saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The reason is because once we know regarding something well, we are less scared of it and we actually know how to handle it. ہمیں اس کے ریالٹی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. سو اس لیے ہمیں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں غفلت میں رکھا ہوا ہو اس دنیا میں کہ ہم اس کے بارے میں علم حاصل کر کے اپنے آپ کو امپاور نہ کر سکیں. اسی لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اور آج کا جو سیشن ہے وہ پریویس سیشن کا فالو اپ ہے. جنس کے بارے میں اس لیے بات کی گئی تھی کہ یہ دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن نے بلیک میجک کی سورس کو کہاں ذکر کیا ہے اور کیا کس طرح سے بلیک میجک ہوتا ہے, کیا یہ چیز کی ریالٹی ہے یا نہیں. ہمارے پاس انڈو پاک سوسائٹی میں کچھ بھی زندگی میں مسئلہ ہو, کچھ بھی اونچ نیچ ہو, کوئی مشکلات چل رہا ہو, کوئی بھی گناہوں کا نتیجہ ہو, کوئی بھی امتحان کا نتیجہ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند کریں. تو ہم یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میری زندگی میں یہ کسی جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی جن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اپنے عقیدے کو اسٹرانگ کریں, اپنے بلیف کو اسٹرانگ کریں. زندگی میں کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لمحہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے امتحان سے فری رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نعمت دے کے آزماتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت لے کے آزماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم تمہیں آزمائیں گے مال کی کمی سے, صحت سے, موت کے ڈر سے, ہر چیز کو آزمائیں گے, بیکاز دس لائف از آل اباؤٹ ٹیسٹ, سو دیٹ تم میں سے پہچان لیں کون ہے بہترین عمل کرنے والا, کون ہے بہترین عمل کرنے والا, کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا. چلیں یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور بات کریں گے. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سحر, اف آئی یوز دا ورڈ سحر, عربی زبان میں اس کو بلیک میجک کے لیے یوز کرتے ہیں. وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹرکس اوور ہیئر, وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایلوژنز اوور ہیئر, وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی گیمکری جو آڈینس کے سامنے, اسٹیج آڈینس کے سامنے ہوتی ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکچوئل بلیک میجک جس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا
گیا ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے, اور اس کو میں عربک ورڈ سحر سے ریفر کروں گا, اس کے لیے کہ اس کو سحر ورڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بہت سی چیزیں آج ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے, آف کورس ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے بیکاز دا ٹائم کنسٹرینٹ, پیپل ہیو دیئر لائفز, دس ٹاپک از اونلی ٹو بی ایبل ٹو شیڈ سم لائٹ اوور اٹ سو دیٹ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں ٹاپک کو. تو 2 مین سٹوریز ہیں قرآن میں جو ذکر کی گئی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی اور جو ہے سلیمان علیہ السلام کی. یہ 2 سٹوریز کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کیونکہ یہ بیسس ہے ہمارے پاس قرآن میں سحر کو, بلیک میجک کو سمجھنے کے لیے, اور اسی کے ذریعے ہماری بیسس بنتی ہیں. اور آف کورس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینگز ہیں اس سے ہم سمجھیں گے, اس سے کچھ انڈرسٹینڈنگ نکالیں گے. اور اس لیے ہمیں سب سے اس سٹوریز کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ورڈ سمجھیں کہ سحر کا مطلب کیا ہے. سحر اگر آپ انگلش میں لکھتے ہیں SIHR, سحر, عربی زبان میں سین ہا را اس کا ورڈ ہے سحر. بیسکلی اس کو کہا جاتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, جس کو ہم ریفر کرتے ہیں بلیک میجک کی طرف. یہ اس ورڈ کے لیے یوز ہوتا ہے جو کوئی چیز چھپی ہوئی ہو, کوئی چیز چھپی ہوئی ہو اور ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوں کہ وہ کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہے ہم سے. ہمیں انسانوں کی عام انڈرسٹینڈنگ اور اس کی بیسک جو اپیرنٹ سائٹ ہے اس سے وہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے عربی زبان میں رات کے اندھیرے کو سحر کہا جاتا ہے, رات کے اندھیرے کو سحر کہا جاتا ہے. اور جب ہم رات میں سحری کرتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں سحور کہتے ہیں, سحور کہتے ہیں. تو یہ سب روٹ ورڈ اسی سے آیا ہے کہ اندھیرے میں اور رات کی اندھیرے میں کیونکہ چیزیں نظر نہیں آتی تو اس لیے سحر کا مطلب ہے کیوں ہو رہا ہے. اسلامکلی سحر کا مطلب یہ ہے کہ جنوں کی مدد لینا, شیاطین کی مدد لینا, جنات کی مدد لینا, وہ کام کروانے کے لیے جو دنیا میں عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا. اٹس بیسکلی ریلیٹڈ ٹو دا پیرانارمل ورڈ, پیرانارمل ورڈ کی طرف. حضرت میں نے سنا ہے رقیہ سننے سے بلیک میجک ختم ہو جاتا ہے. جی وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا رقیہ شرعیہ کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر تھوڑی لائٹ ڈالوں گا. آف کورس زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ملے گا لیکن کچھ بیسس کے بارے میں بات کریں گے. جن سے مدد لی جاتی ہے, شیاطین سے مدد لی جاتی ہے, کچھ عمل کر کے ان سے لیا جاتا ہے مدد اور وہ کام کرایا جاتا ہے جو بیسکلی پرمیسیبل نہیں ہوتا. اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے 2 سٹوری شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اسی ایونٹ کو ذکر کیا ہے جہاں پہ فرعون کو سامنا کیا ہارون علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے, اور ان کا کیا بیسک ایلیمنٹ ہے. اس سٹوری کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سٹوریز قرآن میں ناٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ یا صرف جسٹ فار دا سیک آف انجوائمنٹ, یس اوکے فائن ہم نے قصہ سن لیا اس میں سے کچھ مورل سٹوریز نکالی, بٹ ہماری رولنگ ایکسٹریکٹ ہوتی ہیں قرآن سے. اہل علم, پیپل آف نالج have the basira, the insight to be able to take out understanding from the verses of the Quran because the Quran is linguistically rich. The Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی آرڈر آف ورڈ, کوئی بھی آرڈر آف چوائس آف ورڈ فضول نہیں کیا. اس لیے دین کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے پری ریگزٹ ہے عربی زبان آنا. یہ کیسے پتہ کریں کہ ہمارے اوپر عمل ہوا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اینڈ میں ذکر کروں گا. لیٹس جسٹ بی پیشنٹ اینڈ گو اسٹیپ بائی اسٹیپ تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو. آئی ایم ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو گیو یو دی آنسرز, آئی مے ناٹ ہیو دی آنسرز ٹو آل دا کویشچنز, بٹ ہمیں انڈرسٹینڈنگ. مثال کے طور پہ انگلش کی کہاوت ہے, you catch a fish for a man for a day, you feed him for a day, and you teach him how to fish, you feed him for a lifetime. So my responsibility is to be able to empower you guys with knowledge. آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ دو جس کی وجہ سے آپ کو پتہ رہے کہ آپ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس کوئی بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو نہیں آئے گا کہ آپ کے رینڈملی آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کو بولے کہ جی آپ کے گھر میں اثر ہے. How is that person knowing this? I'll tell you how is that person going to know this. Either he's going to be a fake person or اس کے پاس خود کے پاس جنات ہوتے ہیں جس سے وہ مدد لے کے وہ معلوم کر رہا ہوتا ہے, اور رینڈملی ہر کسی کے پاس جائیں بولتے ہیں جی آپ کے پاس اثر ہوا ہے اور آپ کے ستارے گردش میں ہیں. کیا اس کا کانسیپٹ صحیح ہے, کیا ہے انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سب سے پہلے قرآن کے بارے میں ذکر کریں. ہمارے پاس ملٹیپل آیات ہیں قرآن میں ذکر کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ انٹریکشن. جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون نے اپنے جو ٹاپ آف دا لائن میجیشنز ہیں ان کو بلایا اور ان کو بولا کہ یہ ہمیں ہمارے دین سے, تمہارے دین سے, تمہارا جو
الہ ہے ربکم الاعلی، جو تمہارا رب ہے، جو اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا، اس سے دور کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے کون ہے جو موسیٰ کو امبیرس کرے گا، ہیوملیٹ کرے گا، ہرائے گا اور بہترین میجک لے کے آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ اسے کیا گیا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، کون ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی تھیں وہ ریالٹی تھی، تو اس نے اس کو جادو کہا، اس نے اس کو میجک کہا، بیکاز اس نے اس کو ڈینائی کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے ان کی طرح جگہ بھیجا، تو اس نے اس کو کیا کیا کہ کون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی جیسا جو سملر میجک ہے، پاورفل میجک ہے، وہ میرے سامنے لے کے آئے گا۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوَاءً، ہم ایک ٹائم سیٹ کرتے ہیں، آؤ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آئے اور تم بڑے بڑے ٹاپ کی میجیشن لے کے آؤ۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، انہوں نے بولا کہ ہم ایک بیسکلی ہمارا فیسٹیول کا دن ہے، اس دن بہت سارے لوگ ہوں گے، اکارڈنگ ٹو سرٹن رپورٹس مے بی مور دین اراؤنڈ 70,000 پیپل ور دیر، فتولى فرعون فجمع کیدہ ثم اتى، ان سب نے پلاننگ کی، ان سب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی پھر وہ کیا کہتے ہیں، قال ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، وہ اپنے بھائی کو لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام، سب کو آئے، یاتوک بکل ساحر علیم، اور بہترین ٹاپ آف دا لائن، ناٹ ہوکس پوکس، ٹاپ آف دا لائن، اس زمانے کے ٹاپ آف دا لائن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میجک واز آن ٹاپ۔ I'm not talking about illusion, I'm not talking about tricks, I'm not talking about games جو آپ دیکھتے ہیں on television where the audience is staged. I'm talking about top of the line magicians who had the ability to create illusions اور proper magic. تو انہوں نے بولا کہ ٹاپ آف دا لائن کریم آف دا جو سوسائٹی ہے ان کو لے کے آئے، اور ٹاپ ونس کو انہوں نے کیا کہا، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ تو ان میجیشن نے بولا کہ اے فرعون، اگر ہم اگر جیت گئے تو ہمارے لیے کیا ریوارڈ ہوگا، ہمارے لیے کیا ریوارڈ ہوگا؟ تو اس فرعون نے کہا کہ تم میرے مقربین میں سے ہوگے، کلوز ونز میں سے ہوگے۔ تو میننگ دا میجیشنز آلسو سیکڈ، اف دے ہیڈ دا پاور آف میجک، وائی وڈ دے بی سیکنگ کلوزنس اور اتھارٹی فرام فرعون؟ اگر ان کے پاس اتنی پاور تھی تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہٹ کر رہے ہیں کہ اتنی پاور کا کلیم کرنے کے باوجود ان میجیشنز اور جادوگر نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے لیے کیا ریوارڈ ہے۔ تو فرعون نے بولا کہ تم میرے قریبی لوگوں میں سے ہوگے، میننگ تمہارے پاس بہت سی لاوش زندگی ہوگی، تمہارے پاس بہت سی اپرچونٹیز ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو قرآن میں کہا کہ اکیوز کیا، بولا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھو۔ میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ مثال کے طور پر جو میجیشنز ہیں وہ جھوٹی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس پاورز ہیں، جبکہ ان کے پاس پاورز نہیں تھے۔ They were only seeking the aid of شیاطین، جنات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھو، میننگ کہ تم ان چیزوں کا دعویٰ نہ کرو جس چیز کے پاورز تمہارے پاس نہیں ہے، میننگ میجیشنز کے پاس اپنے خود کے کوئی پاورز نہیں ہوتے، they are only taking the help of جنات۔ قالوا، انہوں نے کہا، میجیشن نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول ما القا، یا تو آپ پہلے پھینکیں یا ہم پہلے پھینکیں، آپ میں سے کوئی ہے، ہم پھینکیں گے یا آپ پہلے پھینکیں۔ تو جب انہوں نے پھینکا تو انہوں نے کیا کہا، بائی یور عزت، تمہاری عزت کی قسم فرعون، انہوں نے اللہ کے نام کے علاوہ فرعون کا نام لیا۔ یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی میجیشن جادو کرتا ہے وہ اللہ کے نام کے علاوہ ان شیاطین کو بلاتا ہے، ان جھوٹے الہوں کو بلاتا ہے تاکہ اس کو مدد ملے شیاطین سے، جنات سے۔ وہ کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں لے گا، بیکاز اللہ کی مدد لینے سے شیاطین اس کی مدد نہیں کریں گے، اللہ کو پکارنے سے۔ اسی لیے شیاطین کو دور کرنے کے لیے بیسک سمپل ریزن یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذکار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیں۔ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیں گے، قرآن پڑھیں گے، آپ کے دل میں قرآن ہوگا، آپ کی زندگی کی روٹین میں ہوگا قرآن کو سمجھنا، چاہے وہ آپ 2 آیات پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر ایکٹ کر رہے ہیں، it will empower you with that positive energy and power and connection with Allah subhanahu wa ta'ala that these negative forces will not be able to take control over you۔ تو انہوں نے کیا کیا، فرعون کا نام لیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ اس پہ اللہ سبحانہ ذکر کرتے ہیں جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو it appeared as snakes in front of موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ،
کہ پوری جو میسز تھی ان کا جو پاور تھا, جو میجیشین کا جو انہوں نے میجک کیا تھا, اس کی خاصیت یہ تھی, اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ انہوں نے میسز کو ایک ساتھ جو ہے ایلوژن میں اور دھوکے میں انہوں نے لے کے آئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری عوام کو دھوکے میں رکھا اور ان کو لگا, اللہ از ناٹ کالنگ دیٹ trick as a reality. Allah is saying that it appeared to the people, ان کو لوگوں کو دکھا کہ وہ سانپ میں تبدیل ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے فالس گاڈس کو پکارا, اور ان کو ایسا لگا, اصل میں ہوا نہیں تھا. تو لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو, اپنے سٹاف کو پھینکا تھا تو اس میں وہ اصل میں سانپ بنا تھا, بڑا سانپ بنا تھا, مے بی اٹ واز اے پائتھن, اس کو بڑا سانپ بنا تھا. اور جب میجیشنز نے یہ دیکھا تو دے نیو دا ڈفرنس بٹوین ٹرک اور illusion اور ریالٹی, اسی لیے انہوں نے اس کو دیکھتے ہی فوراً ایمان لے آئے. ان کا ایمان فرام 0 to 100 چلا گیا, اور انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے ڈر ہوا, بیکاز اٹ آلسو افیکٹڈ موسیٰ علیہ السلام, because that illusion also appeared. تو شیاطین have the ability to create an illusion. اس لیے one of our brothers in Dubai who is a graduate from Medina University, he usually وہ جو ہے ان سحر اور شیاطین اور جنات کی جو اس میں مدد کرتے ہیں, رقیہ میں مدد کرتے ہیں, رقیہ شریعہ میں مدد کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک قصہ بیان کیا کہ میں اکیلے ہوٹل میں رہ رہا تھا, تو بیکاز آف کورس جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو شیاطین تنگ کرتے ہیں. تو وہ اپنے بول رہا تھا, آئی واز سلیپنگ ان مائی ہوٹل روم, اینڈ میں اپنے روم میں سو رہا تھا اور ایک دم سے مجھے ہاتھ میں پین ہوا, اور میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کوئی راڈ گھسا ہوا ہے, دیر از بلڈ ایوری ویئر. اور میں نے آس پاس دیکھا تو دیر واز بلڈ ایوری ویئر, اینڈ یو کین ایکچولی گو آن یوٹیوب اینڈ لسن ٹو ہز لیکچر ویئر ہی از ایکچولی ٹیچنگ پیپل اباؤٹ دس ٹاپک. تو انہوں نے بولا کہ آئی واز لائک ایکسکروشیٹنگ پین, مجھے بہت درد ہو رہا تھا, اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ اپ, اینڈ آفٹر وائل ایوری تھنگ واز گون. آئی واز لائک ناٹ فیلنگ دا پین اینی مور. سو شیاطین ہیز دی ایبلٹی ٹو create an illusion in front of you which is not a reality. They may make something appear in front of you and they have the power to do that. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی یہ کیا کہ ایک illusion create کیا, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کو تھوڑا اثر ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہے ایمان میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق میں کتنا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹلی سیف ہے. It will affect him to a certain degree, لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے, اس کے اللہ سبحانہ کے کنیکشن کی وجہ سے اس کو جو اثر ہوگا بالکل مائنر سا ہوگا, اس کو بالکل مائنر سا ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لا تخف, او موسیٰ ڈو ناٹ فیئر, اصل میں تمہاری وکٹری ہے. اور جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور وہ پائتھون میں ہو گیا اور باقی رسیوں کو کھا گیا, تو جو وہ تھے میجیشن وہ فوراً گر گئے سجدے میں, اور انہوں نے بولا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر, بیکاز دے نیو دیٹ واز اے ریالٹی. اور ان کے سامنے وہ میریکل تھا, وہ حقیقت تھی جو انہوں نے دیکھا, اس کو فوراً پہچان لیا. اور جو میجک تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, فرعون کے زمانے میں واز ایٹ اے زینتھ, اٹ واز آن دس پینیکل, بیکاز اس کا نالج, اس کا عمل جو تھا وہ ٹاپ پہ تھا اپنے زمانے میں. اور اس لیے فرعون ہیومیلیٹی فیل کیا, اور فرعون نے بولا کہ تم میں سے کس کی ہمت ہوئی میری اجازت سے پہلے تم نے جو ہے ایمان لے کے آ گئے ہو موسیٰ علیہ السلام کی رب پہ, میں تمہارے اپوزٹ ہاتھ اور ٹانگ کاٹ دوں گا اور تمہیں لٹکا دوں گا. انہوں نے بولا جو کرنا ہے. یہاں پہ جو میجیشنز جو موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر رہے تھے, ان کا اتنا ایمان اسٹرانگ ہو گیا کہ انہوں نے بولا کہ وی ڈونٹ کیئر, آپ ہمیں جو بھی کیا کہتے ہیں پنشمنٹ دیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہیں. سو اللہ ان دا قرآن تھرو دس اسٹوری ٹیلز اس دیٹ میجک از نو ویئر کلوز ٹو ریالٹی. دا پاور آف اللہ از ریئل اینڈ اٹ از آلویز پاورفل دین واٹ دیز میجیشنز کلیم. یہ جادوگر جو بھی دعویٰ کرتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کے پاس اصل میں پاور نہیں ہے. یہ شیاطین کے ذریعے صرف ایلوژنس کریٹ کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بینیفٹ لیتے ہیں اس خوف کے ذریعے, بیکاز پیپل ایکچولی ڈونٹ نو. اور یہ اپنا کام چلاتے ہیں, اپنی پاور اتھارٹی, ضروری نہیں کہ پیسہ مانگے, وہ چاہتے میرے فالوورز بڑھیں, وہ چاہتے میرے آگے آپ پیچھے لوگ آئیں, اور اس کے ذریعے ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں آٹومیٹکلی, ضروری نہیں وہ ڈائریکٹلی پیسے لیں, تو وہ اس کے ذریعے پاور چاہتے ہیں. تو یہ جو میجیشن تھے یہ بھی پاور چاہتے تھے, اور یہ چاہتے تھے اس کے ذریعے, اور ان کی اگر ان کے پاس اصل میں پاور ہوتا تو یہ فرعون کے تابع نہیں ہوتے, یہ فرعون کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ. تو دا ویری یونیک تھنگ وچ دے ڈیڈ واز میس illusion. سیکنڈ اسٹوری جو ہماری بیسس کو کلیریفائی کرتی ہے از دا اسٹوری آف سلیمان علیہ السلام. اس کی پوری بڑی آیت ہے, 102 ورس ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اباؤٹ دا بیبلونین سوسائٹی, اباؤٹ ہارون اینڈ ماروت,
about سلیمان علیہ السلام, about the aspect of magic. ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ذکر کرتے ہیں, میں پہلے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بیسکلی ذکر کرتا ہوں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہودیوں کی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اتباع کی, فالوئنگ کی اس ریسیٹیشن کی جو شیاطین کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی کنگڈم میں. کسی نے پوچھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کتابیں تھیں, تھرون کے نیچے ان کے پاس میجک کی پاور تھی. یہ سب باتیں بیسلس ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا کلیریفائی کرتے ہیں, وما کفر سلیمان, کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیاطین سے مدد لینے کو, اس میجک میں انوالو ہونے کو کفر کا ایسپیکٹ کہہ رہے ہیں. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, وہ لوگوں کو سکھاتے تھے میجک, سحر سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت, اور ہم نے جو نازل کیا تھا دو فرشتوں پر, بابل اور ہاروت, جو ماروت ان اینجلز کا نام تھا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو یہ بھی علم, حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, وہ یہ نہیں سکھاتے تھے وداؤٹ ٹیلنگ دیم کہ یہ مت سیکھو اور تم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کفر نہ کرو, یہ اس کا غلط استعمال نہ کرو, اس کو مت سیکھو, تم کفر کے اندر پھنس جاؤ گے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, اور وہ لوگ سیکھتے تھے اس چیز کو. مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, فار نو ادر پرپز, لیکن میاں اور بیوی کے بیچ میں اختلافات کرانے کے لیے. بیسک پرپز اور موسٹ کامن فارم آف میجک از کہ میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کرائی جاتی ہے, میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کرائی جاتی ہے. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو نقصان پہنچا سکتے, ادروائز دے ور ناٹ ایبل ٹو. اللہ آگے بیان کرتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ, اور ایسی چیز سیکھتے تھے جو نہ ان کو فائدہ دیتا تھا نہ نقصان دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور انہوں نے ایسی چیز سیکھی جو ان کو نہ دنیا میں فائدہ دیا نہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی رہا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا, بہت ہی لاس والا سودا کیا انہوں نے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش وہ جانتے. یہ میں نے آپ کو سامنے پوری جو 102 ورس ہے اس کو کیوں ذکر کیا, اس کو میں بٹس اینڈ پیسز میں ان کی پورشنز کو انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین کروں گا. سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہود نے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں, موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں اس کو جو ہے بالکل پیچھے رکھ دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا تھا اور بالکل اپنے پیچھے رکھ دیا تھا, اور اس کو جو کتاب دی گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وراء ظہورہم, اس کو اپنے پیچھے رکھ دیا تھا کہ انہم لا یعلمون, اس سے نہیں سیکھتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, جو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے, کافی ڈفرینٹ ویوز ہیں کہ واٹ ڈز اللہ مین بائی دیم فالوئنگ دا ریسیٹیشنز آف دا شیاطین. میننگ وہ شیاطین سے مدد لیتے تھے, ان سے جو ان کے علم تھا اس سے جادو کے بارے میں سیکھتے تھے, اور اس کے ذریعے وہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن اسکالرز نے کی ہے کہ جنز اور شیاطین, سب سے پہلی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ ہے کہ جنز اور شیاطین ڈورنگ دا لائف ٹائم آف سلیمان علیہ السلام اور آفٹر دا ڈیتھ آف سلیمان علیہ السلام کلیمڈ کہ سلیمان علیہ السلام کی نالج ان کے پاس آ گئی ہے. شیاطین اور جنوں نے یہ کلیم کیا کہ ہمارے پاس وہ نالج آ گئی ہے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی, جس کے ذریعے وہ جنات کو کنٹرول کرتے تھے. اور انہوں نے یہ کہا کہ واٹ واز دس نالج, ہاؤ ہی کنٹرول دی اینیملز اینڈ جن. تو ان شیاطین نے کلیم کیا کہ ان کے پاس یہ نالج آ گئی, تو یہودیوں نے ان کے پاس سے وہ علم سیکھنے کی کوشش کرنا شروع کر دی. تو جب سلیمان علیہ السلام چلے گئے تو کچھ نریشنز ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی مرنے کے بعد یا ان کی زندگی میں جنز نے یہ بات کلیم کی کہ انہوں نے ان لاک کر لیا ہے وہ پاور جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا, اور شیاطین نے یہ کلیم کیا کہ اصل میں سلیمان علیہ السلام میجک کرتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو ریفیوٹ کیا قرآن میں کہ نہیں, سلیمان علیہ السلام واز ناٹ اے میجیشین, بیکاز the Jews used to believe and the Christians used to believe that Sulaiman alayhi salam was a magician, whereas Allah said that Sulaiman alayhi salam was not a magician, he was a prophet of Allah. اور انہوں نے شیاطین کی جو رومرز تھیں سلیمان علیہ السلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے
کیونکہ کچھ رپورٹس کے مطابق شیاطین نے آئدر ڈیورنگ دا ٹائم آف دا پروفیٹ سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھا سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول سے, اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں رومرز پھیلانا شروع کر دی کہ سلیمان علیہ السلام یوزز میجک, ہی از اے میجیشین, سو دیٹ they can defame him or create a bad name for him. But Allah subhanahu wa ta'ala clarified that نہیں, ان یہودیوں نے شیاطین کی ریسیٹیشن کو فالو کی. what they claiming about following what the سلیمان علیہ السلام had was not magic and he was not a magician. سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے, بلکہ جو شیاطین تھے وہ کافر تھے, کیونکہ وہ جو میجک کرتے تھے وہ عمل جو تھا وہ کفر تھا. اور اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈیفینڈ کیا, اور شیاطین نے جو کوشش کی سلیمان علیہ السلام کی رسپیکٹ لوز کروانے کی وہ بالکل ناکام ہوگی بائی اللہ سبحانہ وتعالی ڈیفینڈنگ اینڈ کلیریفائنگ ہے. سو جو لوگ سحر کرتے ہیں وہ اصل میں شیاطین کی مدد لیتے ہیں, اور شیاطین ان کو نالج سکھاتے تم یہ کرو تو ہم تمہاری مدد کر سکیں گے. اور اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میجیشین کنٹرول کر رہا ہے جن کو, لیکن اصل میں جو جن ہیں وہ میجیشین کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو اوریجن آف سحر, اس کے بارے اسی آیت کے اندر شروعات کہاں سے ہوئی میجک کی, سحر کی, انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ہاروت اور ماروت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ دو فرشتے تھے. تو ببلیکل سٹوری ہے, اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں, آپ بہت سی کتابوں میں پڑھیں گے, اس کو صرف مینشن کر رہا ہوں, یہ اوتھینٹک نہیں ہے کہ ببلیکل سٹوری ہے. جو اسرائیلی روایت ہے, اسرائیلی روایات وہ ہوتی ہے جس کو آپ ٹریس بیک نہیں کر سکتے, جس کو آپ ٹریس بیک نہیں کر سکتے, اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی. اینڈ دس بیسیکلی گوز اگینسٹ دا بیسس آف دا قرآن اینڈ سنہ ٹیچنگس کہ ببلیکل سٹوری کیا ہے کہ ہاروت اینڈ ماروت دو فرشتے تھے. جب انہوں نے انسانوں کو زمین پر گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کو موک کیا, ان کا مذاق اڑایا کہ ہم تو اس سے کہیں بہتر کر لیتے اگر ہم انسان ہوتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے انسان بنا دیا کچھ عرصے کے لیے, لیکن اس انسان بننے کے بعد انہوں نے جو ہے گناہ میں پڑ گئے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ دے دی اور ان کو کئی سالوں تک جو ہے وہ بند کر دیا, اور کئی اس طرح کی روایات بھی مینشن کی. بٹ دس از ناٹ این اوتھینٹک اسٹوری, دس ہیز نو بیسس, دیر از نو سے. ان کو کیا کیا ببلیکل اسٹوری کیا ہے کہ ان کو وینس اسٹار بنا دیا. وینس از ایکچولی ناٹ اے اسٹار. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہے کہ یہ ساری اسٹوری جو کتابوں میں سننے کو ملتی ہے کہ ہارون و ماروت پہلے فرشتے تھے, پھر انسان بن کے آ گئے, اور پھر انسان بن کے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ کے طور پہ اس طرح سے کر دیا. تو یہ چیز ساری اسٹوریز ہیں. اس کے بارے میں کیا دو اوپینینز ہیں, ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے اور ایک دوسرے مفسرین کا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک یہ ہے کہ ہاروت اینڈ ماروت یوز ٹو کم اینڈ ایکٹ ایز اے ٹیسٹ for the people of the Babylonian society. And Babylonian society is the oldest society which can be traced back to the human as a civilized society, as an advanced society. Because جتنے بھی magic کے school of thoughts ہیں سارے Babylonian society سے جا کے ملتے ہیں. تو Babylonian society کے بابل کیا ہے؟ Babylonian society, it used to be in Iraq. It used to be in Iraq and it was way before Ibrahim alayhi salam and Musa alayhi salam. So آپ ہسٹوریکلی جتنا ہیومن سوسائٹی کو ایز اے ایڈوانس سوسائٹی ٹریس بیک کرتے ہیں بیبلونین سوسائٹی کی طرف کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیبلونین سوسائٹی کے ٹائم کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہاروت اینڈ ماروت دو فرشتوں کو بھیجا. اینڈ اکارڈنگ ٹو ون اوپینین کہ وہ فرشتے تھے اور وہ لوگوں کو نالج سکھاتے تھے, اور یہ ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اس کو سیکھو گے اور غلط استعمال کرو گے تو تم کفر میں پڑ جاؤ گے. دوسرا اوپینین ہے ابن عباس کا کہ وہ ہاروت اینڈ ماروت نے اصل میں وہ سکھایا نہیں, بلکہ وہ ہاروت اینڈ ماروت اینجل آئے تھے وارن کرنے کے لیے کہ اس جگہ پہ مت جانا جہاں پہ شیاطین ہیں جو اس علم کو سکھاتے ہیں, اور اس کو سیکھو گے تو تم کفر میں پڑ جاؤ گے. یہ دو الگ اوپینین ہیں. I just repeat it. One opinion is based on this verse Harut and Marut that they were angels who came as a test teaching these people about this knowledge, is that this knowledge exists, but with a disclaimer that do not use it for the wrong purpose, otherwise you fall into kufr. But they use it in order to separate the husband and the wife. Second opinion, which is of Ibn Abbas radiallahu anhu, who is the Mufassir of Quran, who is the interpreter, the well-known Sahabi, whose interpretation of the Quran is as considered as a hujjah, as an authority. He said that no, they actually did not teach this knowledge, but actually they want people not to go and learn this knowledge, otherwise they will fall into kufr. انسان ہی جانور اور درندہ بنتا ہے آج کل, فرشتے اللہ نہ کرے کبھی انسان بننا پڑے ان کو. نہیں برادر موئز, میں وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ روایت بہت مشہور ہے, ہم بھی بچپن میں سنتے
کرتے ہوئے آ رہے تھے یہ روایت جو سٹوری ہے بالکل اس کی کوئی بیسس نہیں ہے, یہ کتابوں میں لکھ دی گئی ہے, انفارچونیٹلی یہ کچھ تفاسیر کی کتابوں میں لکھ دی گئی ہے, تفسیر کی کتابوں میں لکھ دی گئی ہے, اور اسی لیے ہمیں بہت دیکھنا ضروری ہے کہ کون سی ایسی تفاسیر ہیں جو ریفرنسز کے ساتھ ہمیں ایکسپلینیشن دیتی تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ویئر ہیو دی بین ٹیکن فرام سو دیٹ وی کین ایکچولی ٹریس دیم. چلیں تو اسی لیے جو دو اوپینینز میں نے آپ کے سامنے مینشن کیے کہ انہوں نے لوگوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا یہ علم سیکھنے کے لیے تاکہ ان کو پاور تھا اور لوگوں کی زندگی برباد کر سکتے. تو جو بھی میوزیشنز ہیں ان کے پاس اپنا کچھ کا کوئی پاور نہیں ہے, اور اسی لیے وہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ اصل میں اس کے پاس اصل میں دعوت نہیں ہوتا. تو صرف ڈفرینس کیا تھا کہ اینجل نے ڈائریکٹلی سکھایا یا انڈائریکٹلی ان کو بتایا, یہ صرف ڈفرینس اوپینین ہے. سو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, کچھ لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ہاؤ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز افیکٹڈ بائی میجک. تو جو کچھ ہم وی آر پیپل ہوز ریلیجن کمز تھرو چین آف نریٹرز, ہمیں اس سند سے دین ملتا ہے, اسی لیے ہماری سند اور اوتھینٹک چین اس کا پورا سائنس آف حدیث ہے. اگر وہ اس سے ہمیں ملتا ہے تو آف کورس دیٹ از سورس آف نالج. How to prevent ourselves from black magic attack? Brother, I will actually come to this answer at the end. So, صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے کہ how the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was actually affected by magic. ایک جو تھا جس کا نام تھا لبید ابن عاصم, and he was the top magician during the time of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ایک اسٹرانگ میجک کیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میجک کا کچھ خاص نقصان نہیں ہوا تھا. یہ بات نوٹ کیجئے, کچھ خاص نقصان نہیں ہوا تھا, بس اتنا سا لگا تھا کہ کچھ حلال کام کیا ہے لیکن وہ اصل میں نہیں کیا ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکاز آف ہز پائٹی واز ناٹ افیکٹڈ بائی, اگر کسی نارمل آدمی کو وہ میجک ہوتا تو آدمی مر جاتا. کیسے کہہ رہا ہوں میں یہ بات, آپ اس کی بات کو دیکھیے گا. اما عائشہ کو نے نریٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 اینجلز آئے اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کے اوپر جادو کیا ہے لبید ابن عاصم نے, اور دھروان کے کنویں میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں کنگھی سے وہ لیے ہیں, اور میل ڈیٹ پام آرگن ہے اس کو لے کے اس نے ایک دھروان کے ویل میں دفنا دیا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے اس نے ناٹس باندھے ہیں. اور ناٹس کتنے تھے اسی کے بارے میں تھے, 11 ناٹ تھے, اسی لیے 11 آیات ریویل ہوئی سورہ فلق اور سورہ ناس کی, اور جیسے جیسے وہ آیت پڑھی گئی وہ ناٹ کھولتے گئے اور اس کا اثر ختم ہو گیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمان اور تقویٰ چاہے کتنا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ ہو, آپ کے اوپر اثر ہو سکتا ہے لیکن بہت منیمم ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا صرف ہمیں سکھانے کے لیے, تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے پتہ چل جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چل جائے کہ ایسی اثر ہو, جادو میں انوالوڈ ہو, تو سورہ فلق اور سورہ ناس ایک فارم آف دعا ہے جو آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ اس ویل کو دفنا دیا جائے تاکہ کسی اور کا افیکٹ نہ ہو. تو اسی لیے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اس سورس کی طرف جانا ضروری نہیں ہے. تو وہ جادو جو لبید بن عاصم نے کیا تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سورس کی طرف کسی کو غلطی سے بھی جانے سے منع کیا اور اس پورے ویل کو دفنا دیا. تو اس لیے امپیکٹ آف سحر کبھی کبھار بہت زیادہ ہو سکتا ہے, اس لیے جو لوگ ڈھونڈتے ہیں اس سورس کو قبرستان وغیرہ میں جو لوگ دفناتے ہیں, اس لیے اس کو بڑی آیات کے ساتھ بڑی دعاؤں کے ساتھ اس کو کھولنے کی ضرورت ہے, اس کو ڈسکارڈ کرنا ہوتا ہے اگر اس تک آپ پہنچ گئے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باڈی پارٹس, کپڑے, بال, انسان کی جو پرسنل بلونگنگ ہے, یہ سب چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے. اس لیے پلیز اپنی چیزوں کو محفوظ رکھا کریں. آپ لوگ بہت کنوینئنٹلی اپنی تصویروں کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. It has become very easy for somebody who is envious of you, آپ سے حسد رکھتا ہو, وہ آپ کی ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, اسپیشلی دا فیمیلز. میرے پاس سب سے زیادہ میجورٹی آف دا کیسز کس کے آتے ہیں, فیمیلز کے. اینڈ فار دس ویری ریزن میں پرسنلی اس پریکٹیکل فیلڈ میں ان کو مدد کرنے کے لیے نہیں آتا. آئی گائڈ دیم, empower them with the understanding, but I do not deal with it because of course there's a lot of fitna involved in it. Majority of the cases مجھے جو آتے ہیں about females getting affected by it, and please understand and tell your sisters and your mother, your wives, please avoid putting your pictures on social media, because it becomes a reason for people to become envious of you, because you only put the best side of yourself on the social media and it allows people. اور آپ تصویریں دیکھیں گے کس طرح سے وہ پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں, اور اس کے اوپر وہ شیاطین کی مدد اس میں ہو جاتی ہے, because شیاطین are able to know کہ کس کے اوپر کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں تھوڑا بہت بیان کروں. The Prophet was very trivially affected by it, which was basically تو 11 آیات ریویل ہوئی, تو اس میں نفاسات جو بلوئنگ ہوئی تھی, جو عقد ہوا تھا, جو ناٹ باندھے گئے تھے, وہ الحمدللہ انہوں نے اس کو کر دیا. تو ایگزیکٹلی سحر ہے کیا, جادو ہے کیا, یہ
illusion ہے, یہ کوئی ٹرک نہیں بات کر رہے, ہم کوئی ایسے دھوکے کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں جو شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں. ہم جنوں کی بات کر رہے تھے, جنوں کے بارے میں واپس سے ریپیٹ کرتا چلوں, ہم نے جنوں کے بارے میں اس لیے بات کی تھی بیکاز جنوں کے ذریعے مدد لی جاتی ہے. جنوں کے پاس in the paranormal world they have the certain abilities which we do not have. Some people deny it because they've never experienced it, but جو لوگ اس میں کنسسٹنٹلی انوالو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مینٹل النس کیا ہے اور شیطان سے افیکٹڈ ہونا کیا چیز ہے. یہ چیزوں کا ڈفرینس سمجھنا بہت ضروری. وائی کانٹ وی ڈو کالا جادو ایٹ لائن آف کنٹرول آف انڈین سولجرز. انصر سعید بھائی, دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے دیٹ یہ چیز پاور کا ذریعہ نہیں ہے. اگر پاور کا ذریعہ ہوتی تو یہ شیاطین کب کے کر چکے ہوتے, انسانوں کو کب کے اوپر غالب ہو چکے ہوتے. یہی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شیاطین کے پاس پاور نہیں ہے. دے کین ڈو دیز اسمال ٹرکس آف ٹربلنگ ہیومنس. وہ انسانوں کو تھوڑا پریشان, چیزیں غائب کرنا, بیماری دینا یا ان کو تھوڑا بہت وہ کرنا, وہ انسانوں کی اپنی کاہلی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی سپر پاور نہیں ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ پوری آرمی کو جتا دیں, فنا وہ کر دیں. اسی لیے جب دجال آئے گا تو ہی ول بی ایبل ٹو اونلی پرفارم دیز tricks only once by making the shayateen come in the form of the dead parents of somebody and make the people believe that he can bring people back to life. He will not be able to do it again. He will not be able to do it again. تو یہ بات سمجھیے کہ یہ کوئی پاور نہیں ہوتی. اکثر یہ کمنٹ آتا ہے کہ اگر اتنی بلیک میجک کی ریالٹی ہے تو پھر یہ استعمال کر کے ہم کالا جادو کر کے کیوں جو ہے لائن آف کنٹرول پہ وہ نہیں کرتے. اس لیے کہ کالا جادو سب سے پہلے کفر ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اس کو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا پڑتا ہے, اپنی ایمان کو مارنا پڑتا ہے. جتنا ایمان ختم ہوگا, جتنا انسان کے دل میں کفر داخل ہوگا, اتنا ہی یہ شیاطین آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے. ایمان کی موجودگی میں وہ نہیں کرتے اس بارے میں. تو اسی لیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ میجیشین کے پاس خود کو کوئی پاور نہیں ہے, وہ پریٹینڈ کرتے ہیں ان کے پاس پاور ہے. اور ایوریج اسٹرینتھ آف جن کی بات کی تھی کہ ان کے پاس صرف کچھ چیزیں ادھر سے ادھر لے جانے کی یا کچھ چیزیں انسان کو پریشان کرنے کی یا چیزیں ہلانے کی, اس طرح کی چیزیں پاور ہے. دے ڈو ناٹ ہیو دا پاور اینڈ دا ریئل پاور از ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ سمجھیے, پوری بات کا سمجھنے کا مقصد یہ ہے اصل پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اینڈ اف یو آر you are a wali of Allah, you are a friend of Allah, you befriend Allah, you do not have to worry about anything because nobody can harm you because you have the help of Allah subhanahu wa ta'ala, you have the help of the Quran to be able to attach yourself with the Quran. ہمارے پاس یوزلی کیسز آتے ہیں جب پوری بیماری ہائٹ پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں آپ کچھ کریں. جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی دوائی نہیں کھائی اور جب لاسٹ اسٹیج آف کینسر پہ پہنچ جائے تو انسان بولے سر کچھ سالو کر دیں. تو یو ٹیک precautions from evil eye, from magic, by involving yourself in the Quran, by punctually praying 5-time prayers, by punctually reading the Quran and understanding it. تو آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن رہے گی. آپ کوئی کام نہیں کر رہے, آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ شیطان کے لیے ایک اوپن پلیٹر ہو, جب چاہیں وہ آپ کے ساتھ کھیل لیتے ہیں, جب چاہیں آپ کو غصہ دلا دیتے ہیں, جب چاہیں آپ کو کسی سے نفرت دلا دیتے ہیں, آپ کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. تو آپ نے ان کے لیے خود ہی دروازہ کھولا ہوا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے بیکاز دیر از نو power other than Allah which can protect you. Nobody has the power. Anybody who claims, چاہے اس کی اتنی اس کی بڑی داڑھی ہو, کتنا پیٹ نکلا ہوا ہو, چاہے کتنا بڑا مفتی ہو, اگر وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے, he can not do so without the permission of Allah. یہ تو انبیاء نے بھی کلیم نہیں کیا. انبیاء بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع تھے اور اصل مقصد یہ تھا کہ بتانے کے لیے کہ اصل پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. نہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, نہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. ان کو نشانیاں دی گئی تھیں. اصل جو پاور ہے از ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ دس از وائی وی نیڈ ٹو آلویز بی کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ بلیک میجک اور ان سب چیزوں کی امپاور اور نالج کا بات ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. دیز تھنگز آر ناٹ پاورفل, دیز تھنگز آر اونلی بیونڈ آور نارمل لیونگ ورلڈ ہیومنس کا. اسی لیے ہم اسے ڈرتے ہیں, ورنہ دے آر نتھنگ بٹ اسمال اسکیئرنگ ٹیکٹکس آف دا شیاطین اینڈ دا ریئل پاور از ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پلیز انڈرسٹینڈ دس. کوئی پاور سپر پاور نہیں بن جاتا, کوئی آرمی نہیں ہو جاتی, کسی کے پاس کوئی اتنی بڑی ویپنز نہیں آتی بیکاز شیاطین themselves do not have this much power and you have the real power which is the power of intellect, which is the power of wahi, the power of being able to have superiority over the shayateen and the jinns based on intellect. They may have a different existence, they may have a different hand form. اسی طرح سے دیکھیے اللہ سبحانہ, میں ایگزامپل دیتا ہوں, کیا بیل, کیا گائے, کیا شیر, کیا یہ جانور آپ سے طاقتور نہیں ہے؟
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کی طاقت دی ہے, اسٹریٹجی کی طاقت دی ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے اپنی سوسائٹی میں الگ سے رہنے کی اور اپنے آپ کو جنگل سے دور رہنے کی پاور دی ہے. اسی طرح سے شیاطین کا بھی ہے, جنات کا بھی ہے. دے ہیو سرٹن اسٹرینتھ, یس not all of them have the strength, that they have certain strength, but Allah has given you certain abilities as well which they are scared of. وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے. Now موونگ ہیڈ, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کسی کو مثال کے طور پہ اس کا بزنس برا کس طرح سے کریں گے, ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے آپ کا بزنس برا کرنے کی. وہ مثال کے طور پہ کیا کریں گے, آپ نے دکان کھولے ہوئے ہیں اور لوگ جیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ لوگوں کے دل میں, آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بھی ڈیل فائنلائز ہوتے وقت شک و شبہات ڈال رہے ہیں اور اس کو اتنی اسٹرانگ طریقے سے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی اسائن کر دیتا ہے, کوئی اگر کالا جادو کرتا ہے یا بلیک میجک کرتا ہے تو وہ یہ بات ڈالتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے. یا کسی کے ساتھ محبت کرنوانی ہو تو بار بار اس کے بارے میں وسوسہ ڈالنا ہو, بار بار اس کو وہ چیز یاد دلوانی تو وہ لگے گا اس کو that infatuation is actually love, تو اس کو اس طرح سے کنٹرول کر, اس کو خواب میں بھی وہ دکھائے گا, اس کو خواب میں آ کے بولے گا this person is meant for you, یا اس کو وسوسے ڈالے گا, اس کو وہ خیالات ڈالے گا, اس کو وہ خون کے اندر اس کو وہ احساسات ڈالنے کی کوشش کرے گا جس کو وہ گیون کر دے گا تو سمجھے گا کہ واقعی میں I'm in love with that person because I'm thinking about this person 24/7. But the real power is and ability is in the person's hand to not to give in to those وسوساز. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یوسوس فی صدور الناس, وہ آپ کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے, آپ کے دل میں نہیں, آپ کے سینے میں. آپ دل کی چابی اس کو خود دیتے ہو, آپ دل کی چابی اس کو خود دیتے ہو. تو میجیشنز کے پاس کچھ پاور نہیں ہے, وہ صرف شیاطین کے ذریعے اتھارٹی لینے کے لیے کچھ جو ہے ٹرکس دکھا کے کوشش کرتے ہیں, ان کے ذریعے ایسی پیرانارمل چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے تعلیم کے ساتھ بات کر لی اور بول دی ہو آپ کو کیسے پتا چلا, او یہ تو میں نے کسی کو نہیں پتا, آپ کے پاس واقعی میں کچھ پاور ہے. اور دے مکس لائز وتھ سرٹن ٹروتھ اینڈ دے سی کہ کون سی ایسی چیز ہٹ ہوتی ہے تو آپ ماننا شروع کر دیں. اگر آپ کا بلیو ویک ہوگا تو آپ آٹومیٹکلی, جیسے ہاتھ دیکھنے والے پامسٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں اور آرام سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, وہ رینڈم ہوا میں باتیں پھینکتے ہیں اور جو ہے وہ ان کی باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں. اگر ان کے پاس اتنا فیوچر ہوتا معلوم کرنا تو اپنی قسمت نہیں درست کر لیتے یا اپنی قسمت کے بارے میں معلوم نہیں کر لیتے, بٹ دے آر ایکچولی ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف پیپلز ignorance and earning through it. If you suspect someone is doing spells on someone, how can we confront or break a spell? Inshallah ta'ala hum uske par isko sari jo questions about how to be able to overcome it, isko main inshallah ta'ala end mein zikr karunga. So now let's just move ahead because ہم نے بات کی تھی مثال کے طور پہ جن کے پاس اس طرح کی ability ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ if a woman is pregnant and she's in labor, تو in the early stages if the magic is strong, what it can do, it can actually mess up with the vein or something and cause a miscarriage. It can make a miscarriage happen. And this is the reason why we need to be able to seek protection and be able to understand if things can be explained medically, if doctors are actually explaining to you something medically کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے, this does not mean کہ میجک سے ہوا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دا میجک کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ بالکل صحت مند ہو, ایک دم سے بندہ ٹھیک ٹھاک تھا, ایک دم سے ڈپریشن میں چلا گیا, ایک دم سے اس کو کوئی سمٹم نہیں تھے, اس کو مسکیریج ہو گیا, کوئی صحت نہیں تھی, ایک دم سے بندہ بیمار پڑ گیا, اس کی کوئی میڈیکل ایکسپلینیشن نہیں آ رہی, کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں سمجھ میں آ رہا, ایک دم سے صحیح ہو جاتا ہے, ایک دم سے مغرب ہوتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے. دس از موسٹ پروبیبلی دا کیس آف سحر where different types of sihr is involved. Either the shayateen are visiting, or one jinn or multiple jinn are visiting, or they may be inside the person's body, but that has to be verified through ruqya, through evident signs. ادروائز کچھ بھی چھوٹا سا بیمار, بھائی وہ بیٹے صاحب گئے تھے کسی ولیمے میں, انہوں نے 80 گلاب جامن کھائے, 2 پلیٹ بریانی کی کھائی, 12 بوتلیں پیں, صبح کو طبیعت خراب ہو گئی تو اماں نے بولا ہے میرے بچے کو نظر لگ گئی. بھائی نہیں نظر نہ, لیکن ہر چیز پاکستان میں نظر لگ گئی, طبیعت خراب ہوئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تو امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیماری انسان کو نہیں آتی کہ ہر چیز ہم جادو یا کسی جن اور کسی اوپر ہم ڈالنا شروع کر دیں. تو پلیز ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ڈاکٹرز آپ کو کہ میڈیکل ریزننگ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز میڈیکلی ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس لیے سمجھ جائیے کہ جو ہے کہ وہ کوئی چیز, کوئی پیرانارمل ریزن ہے, کوئی ان ایکسپیکٹڈ ریزن ہے, تو اس کی طرف جب دماغ میں ڈالیے, ہر وقت اپنے دماغ کو اس طرف نہ ڈالیے. تو شیاطین are a form of energy, the jinns are a form of energy, and they can actually do unexplainable things, paranormal things, and that is when your mind should go there. Now why would the jinn do it?
یہ جن کیوں کرے گا, اس کو کیا ضروری ہے. تو دے آر سرٹن myths which people are talking about کہ نہیں اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہوتی ہے, فلاں وہ ہوتا ہے. دیکھیے میجیشنز اصل میں جنات کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے, جن اصل میں میجیشن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. میجیشن بیٹھتا ہے, وہ ایسے عمل کرتا ہے, وہ جنس کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو کچھ ٹاسک دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ کوئی غلط کام کرو, قرآن کے اوپر یورینیٹ کرو, نعوذ باللہ, اپنی ہی فیسس کو کھاؤ, ڈو ناٹ ٹیک اے باتھ اور اسٹاپ پریئنگ اور ایٹ یور ویسٹ مٹیریل, اور یا تو پھر کسی انسنٹ لائف کے ساتھ بدکاری کرو یا اس کی جان لو ٹو پلیز دا شیاطین. دین دا شیاطین ایکچولی چیک از دا گائے ویری سیریس اور ناٹ. اینڈ یوزلی جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے مینینس کر رہے ہوتے ہیں, بڑا والا شیطان نہیں کر رہا ہوتا جو کمیونیکیٹ کرتا ہے میجیشن سے. اینڈ وین ہی بیکم شیور that this magician is actually doing and is now actually willing to compromise his iman, that is when they start showing him signs. وہ چھوٹے سائنس کیا کرتے ہیں, کسی کی چیز غائب کر کے وہ لا دیا, فلاں چیزیں کر کے لا دی, اور وہ میجیشن اصل میں کنٹرول میں ہوتا ہے ان جنات کے, اور پھر وہ لوگوں کو اس پاور کے ذریعے کلیم کرتا ہے کہ میرے پاس پاورز ہیں, میں یہ کر سکتا ہوں, میرے پاس جنات ہیں, تم میرے پاس آؤ, میری فالوئنگ بڑھو. ہو سکتا ہے پیسے بھی مانگے, ہو سکتا ہے فالوئنگ بڑھائے, اور اس کے ذریعے پھر وہ اپنی جان پہچان بڑھاتا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو میجیشنز انہوں نے کیا کیا تھا, یہی کیا تھا نا, فرعون سے بولا تھا کہ ہمارے لیے واٹس ان اٹ فار اس, what's in it for us. So Sulaiman alayhi salam was not controlling the jinn through magic, but Allah gave him the power to do so. So does the jinn become powerful after blood sacrifice? The shaitan becomes, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ شیطان کو مت بلیم کیا کرو اگر تم گر جاؤ, کیونکہ وہ پھول کے بڑا ہو جاتا ہے. تو جب آپ شیطان کے لیے کوئی عمل کریں گے, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور کفر کی عمل کریں گے, تو شیطان کے پاس آف کورس کی پاور بڑھے گی. جیسے آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے, ہی از ناٹ لٹرلی, مے بی ناٹ لٹرلی ایٹنگ دا فوڈ, بٹ ہی از ایکچولی گیننگ اسٹرینتھ فرام دا ڈسوبیڈینس آف اللہ دیٹ یو آر انوالوڈ ان. That is why a believer is basically connected with Allah subhanahu wa ta'ala, and the more connected he is, the more his shaitan is going to be weak. وہ گھر میں آ رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آ رہا ہے, سلام کر کے آ رہا ہے, تو he is not allowing that jinn to gain power because he is a form of energy. And when you align yourself with the positive energy, you allow that negative energy to be further away from you, and you allow it to get weakened by praying 5 times a day, by not consuming haram, by not doing things or speaking things, یا غیبت یا گالی گلوچ اور اس طرح کی چیزیں, یہ سب چیزیں اس نیگیٹو انرجی کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. سو سحر از ناٹ ایکچولی پاور, دا ریئل پاور از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو ناؤ and most of you are asking again and again, what can we do to protect ourselves from jinn? Please, I'm going to answer this in the end. No تعویذ کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. Now what does the jinn get from this? Then the jinn کی life is like maybe 1000 years long. Now اس کو ایک پروجیکٹ ملا ہے کہ ایک آدمی کو, اصل مقصد کیا تھا ابلیس کا, اس نے وعدہ کیا کیا تھا کہ اکثر کو آپ جو ہے شکر گزار نہیں پائیں گے, اینڈ آئی ول میک شیور, میں ان کے سامنے سے آؤں گا, ان کے سیدھے ہاتھ سے آؤں گا, ان کے الٹے ہاتھ سے آؤں گا. اس نے یہ نہیں بولا کہ میں اوپر سے آؤں گا, اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے. اس نے بولا تھا کہ میں ان کو ہر کارنر سے آ کے پکڑوں گا اور ان کو گھیروں گا, اور ان کو میں میجورٹی کو میں جو ہے جہنم کی طرف لے جاؤں گا. بیکاز ناؤ کیونکہ میں مردود ہو گیا ہوں تو میں ان سب کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا. اس کا بیسک پرابلم کیا تھا ابلیس کا, دیٹ ہی واز envious آف آدم علیہ السلام, کہ وائی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مجھ پہ سپیریورٹی دی گئی ہے, کیوں دیا گیا ہے, کیوں سپیریورٹی دی گئی ہے. تو وہ یہ چاہتا ہے دکھانے کے لیے, اس کو مزہ آتا ہے. He is mischievous of the fact that he plays around with the human's life. He destroys their life. This is the ashraf al-makhluqat that Allah subhanahu wa ta'ala talked about. اور وہ 1000 years کی زندگی میں اس کو کبھی کبھار, کیونکہ جب ایگزرسزم کرتے ہیں تو وہ بہت سے ایسے جنات ہوتے ہیں جو نکلنے سے منع کر دیتے ہیں. بولتے ہیں نہیں میں مجبور ہوں, میں نہیں نکل سکتا. If I would do that, my master would kill me. Meaning the bigger one would actually kill me. So at times جو لوگ possess کرتے ہیں جن, وہ بھی ان کے ابھی کنٹرول میں نہیں ہوتا. So this is a whole different ball game. Of course اس کی ڈیٹیل میں جانا بھی ضروری نہیں ہے. تو پرسن جو میجیشین ہوتا ہے اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرتا ہے ان کے سامنے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ تعالیٰ نے اس کو اکرام دیا, عزت دی انسان کو, لیکن وہ اپنے آپ کو گراتا ہے, شیاطین کی عبادت میں لاتا ہے, ان کو پکارتا ہے, ان سے مدد مانگتا ہے, اور پھر شیاطین اس کا مذاق بناتے ہیں, اس کو جہنم کی طرف کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے مزید اور لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو وہ دے میک دیم ڈو ڈسگسٹنگ تھنگس, ایسی چیزیں جو ایون ایک ایتھیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا,
کہ بچوں کے ساتھ زنا کرے, بچوں کو قتل کر دے زنا کر کے, یا کسی ایسے گندے عمل کرے, یا کسی ڈیڈ باڈی کو نکال کے اس کو جو نا ڈیفیکیٹ کرے, مطلب اس کے اوپر گندی گندی حرکتیں. ایک یوٹیوب کے کافی ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پہ ایک میوزیشین کو پکڑنے کے لیے کچھ اسکالرس تھے, انہوں نے نکلے. So every time they would try and catch him, and all of this is basically out on the on the YouTube as an actual video. And every time they would try and catch him, he would know and he would escape. So one time all the scholars, when before leaving, they said کہ ہم اذکار کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں, ہم یہ پرٹیکولر اذکار پڑھ لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں پکڑنے کے لیے. تو when they went, انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا. and the magician was looking here and there کہ تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا, اور میرے جو جنات ہیں انہوں نے مجھے بتایا نہیں. تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا, اس لیے میں ساری چیزیں بتاؤں گا. then they actually revealed all the details کہ کس طرح سے لوگ جو ہے کرتے ہیں. Do you think that those people who are magician by profession will get in trouble because people will think that they are being directly controlled? No, they are already in trouble because they are actually selling their آخرہ, especially in Pakistan. انڈیا پاکستان میں یہ بہت عمل عام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں یہ جو میجک ہے اس کا جو ہے عام ہو جائے گا. چلے لیٹس موو. تو ہی ہیومیلیٹس ہم. واٹ از دا بیسک موٹیویشن آف دا میوزیشین؟ وہی جو موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں میوزیشین کی تھی, پاور. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یہ پرنسپل یاد رکھیے برادرز, وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر. تو someone who wants to be a magician, وہ ایسی چیزیں سیکھتا ہے جس سے اپنا ایمان ختم کرتا ہے, وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے جن سے اور جنات سے مدد چاہنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کو کسی طرح کی سائنس دیتے ہیں, اس طرح کے کام کرتے ہیں. دے کم ان ڈفرنٹ فارمز ان فرنٹ آف ہم. وہ مے بی دے کم ان دا فارم آف اے ڈاگ, ایٹ ٹائمز دے کم ان ڈفرنٹ فارمز, اینڈ دے آر ایبل ٹو be able to make him do tasks, and وہ پرفارم کروانے کے لیے کہتے ہیں. تو اگر وہ ان چیزوں میں پورا تھک جاتا ہے تو دین اس کو وہ ڈگری بائی ڈگری اس کے لیے مزید کام کرنا شروع کرتے ہیں. سو ناؤ سم ٹائمز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنس جو ہیں وہ کافی نمبر میں ہیں انسانوں سے کہیں زیادہ, اینڈ دے وڈ ڈو اینی تھنگ ٹو بی ایبل ٹو پلیز ابلیس. آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ شیاطین جو ہے, جنات جو ہیں وہ ابلیس کے پاس جاتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. اور اکارڈنگ ٹو اوتھینٹک نیریشن جو ابلیس ہے ہی امیٹیٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ سمندر کے اس کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور وہ وہاں پہ لوگوں سے پوچھتا ہے اپنے آرمی سے کہ تم نے کیا کیا آج, کس طرح سے گمراہ کیا, کس طرح سے ڈیویٹ کیا. تو ایک جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے بیچ میں طلاق کروائی, تو اس کو وہ جو ہے کنگریچولیٹ کرتا ہے اور اپنے پاس بٹھاتا ہے, بیکاز the idea of destroying the society is to be able to destroy the family life. How can we detect magic? Comes the question. I'm leaving every other detail down and coming back to the topic. How are we going to detect that somebody is affected by magic? ہماری سوسائٹی میں یہ پرابلم ہے, especially among the sisters, and I'm saying this with experience. Among the sisters especially, every psychological problem, medical problem, without confirming it, is blamed on magic or jinns. This is not how it's done. This is not how it's done. Please understand that 90% of the time it's basically the psychological issue. It's because you think it is magic. You need to liberate yourself, otherwise آپ اسی پریشانی میں آدھے اسی وجہ سے ختم ہو جائیں گے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے. تو there are certain symptoms جس کی وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں. obvious symptoms ہیں جو آپ سہتا ہیں, meaning you see something evidently is something you did. No, Iblis, is Dajjal related to Iblis? No. According to the most stronger opinion, he's going to be in a human form. He's going to be in a human form. Allah knows best, but he's not among the jinns. But Professor knows ki aankh ke baare mein jo bataya, which gives us an indication that he's going to be a human form, because Isa alayhi salam is actually going to kill him. So most common symptom kis tarah se pata chalta hai? Jab uske samne Quran ya ruqya kiya jata hai. Ruqya sharia, جس میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, کہ ایسی اذکار پڑھے جاتے ہیں, اس کو ایسا پانی پیا جاتا ہے, اس کو پڑھ کے پانی پلایا جاتا ہے جس کو پینے کے بعد اس کو کڑوا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے, یا اذان یا اس کے سامنے قرآن کی آیات یا کچھ رقیہ شریعہ پڑھا جاتا ہے. تو اگر وہ بہت پوزیسڈ ہوتا ہے تو دین دے شوز ایلیمنٹ سائن. فار انسٹنس, ون آف مائی فرینڈ واز practicing with helping some sisters, females out of this whole thing because they were possessed. تو اس نے وہی بولا کہ وہ بالکل پتلی سی لڑکی شیخ کو پکڑ کے دیوار کے اوپر اٹھا دے. تو why? Now because they at times the person becomes unconscious, or at times the person is conscious,
and they do not know, because at that time sometimes the jinn is completely inside the body of that person permanently, not willing to leave. At times he comes, visits and goes, جس میں اس بندے کو کیا کہتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے. پھر ویسے کبھی ٹائم ہوتا ہے طبیعت خراب ہو گئی, پوری رات جاگ رہا ہے, لیکن فجر کا وقت آ رہا ہے تو سو جا رہا ہے, بیکاز دیٹ از دا ٹائم when they pack up and leave. So the more stronger the سحر, جتنا اسٹرانگر ہوگا سحر, اتنی جلدی سمٹمس پتہ چلیں گے. اگر پرماننٹلی کسی کی باڈی میں وہ جن ہے یا پوزیسڈ ہے تو فوراً پتہ چل جائے گا قرآن پڑھنے سے, اور وہ کبھی کبھار ہفتے لگ جاتے ہیں, بیکاز اس کا سحر کا میجک جو ہے پتہ نہیں چلتا, بیکاز دا راکی فائنڈز اٹ ڈیفیکلٹ, بیکاز ظاہر سی بات ہے دا جن از ناٹ بیسکلی دیئر. ایوری سحر از ناٹ possession, please understand this. ہر black magic is not a case of possession, but shayateen try and do harm and then leave by trying to create some problem in that person by making because a prophet نے کیا کہا کہ the jinnat move in your body just like the blood flows in your body, and they are able to mess around with things if the person is not strongly connected with Allah subhanahu wa ta'ala. So now I'll tell you the symptoms as well. So now at times even before saying anything, جو انسان کی باڈی ریئیکٹ کرنے جاتی ہے, because the jinn knows کہ جو ہے یہ جو ہے ابھی کچھ پڑھنے والے ہیں. So unexplainable symptoms ہوتے ہیں, ایک دم سے ہیلدی بندہ ہوتا ہے, نارمل بندہ ہوتا ہے, لیکن بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈاکٹرس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیوں ہو گیا, یہ بیماری کیوں ہو گئی. موسٹ کامن سمپٹمز ہیں میرج کی بریک اپ کروانا, intimacy problems, the couple is not able to get intimate, they are further away from each other, so they miss each other. As soon as they are close to each other they start hating each other. Family members کے قریب ہوتے ہیں نفرت ہونے لگتی ہے, دور ہوتے ہیں مس کرنے لگتے ہیں, because they try and create hatred by giving those waswasas and those thoughts. Anger, unexplainable depression, اکیلے رہنے کا دل کرتا ہے, which was not common before. All of a sudden overnight انسان کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. I'm not talking about medical reasons, bipolar ہو, اس کو کوئی اور چیز ہو, میڈیکلی اگر کوئی چیز ریزن ہے. I'm talking about unnatural element all of a sudden coming, missing the family in a way, and when coming close تو ان سے نفرت ہونے لگتی ہے. Sudden health issues, loss of appetite, awake all night, sleeping at the time of Fajr, because they prevent you from praying Fajr. Bizarre dreams, برے خواب آ رہے ہیں continuously. Biggest warning signs, seeing bad dreams continuously, scary dreams continuously. This is a bizarre sign that you're affected by magic and they are trying to say. Vulgar dreams, most frightening dreams, pressure on the chest, sleep paralysis. Not every sleep paralysis is a case of jassoom. Please understand, some people say that is because of jassoom, but no, every sleep paralysis is not. Even epilepsy, there are two types of epilepsy. One is medically explained and the other is not medically explained. جو مرگی کا دورہ ہوتا ہے, it is also because of that. Sleep paralysis is not necessarily because of shaitan, unless you smell something, you see something, or you feel a physical presence. You cannot claim that sleep paralysis to be of the jinn. Yes, it happens, but every sleep paralysis is not because of that. Being attacked by snakes or dogs in the dream, feeling some presence, actual presence. Many times لوگ easy solution چاہتے ہیں اور they don't actually go for the long term curing. وہ چاہتے ہیں quick solution مل جائے, quick دوائی مل جائے. We need to be able to create a relationship with the Quran. Treat yourself through the Quran. The Quran is your biggest weapon. Understand its power. Trust me, understand its power. It is because of our lacking, it is because of our carelessness that we get disconnected with the Quran, and we think that if we are not enjoying the Quran, then we just leave it. We need to be able to build a relationship with the Quran. We need to allow the teachers to sink in our hearts. ہمارے دل میں اترے. آپ آٹومیٹکلی دیکھ لو, ڈائگنوسس کرنے کے لیے قرآن ہی استعمال ہوتا ہے, قرآن کے علاوہ اور کوئی چیزیں نہیں ہوتی. Every case of magic is not about possession. Every case of magic is not about, person may lose subconsciousness and may become the smell, urine, Sadiq, what kind of smell? Urine, gandhi smell, which tell you the presence of a shaitan, a bad jinn. Not every jinn is going to be bad, but at times they will trouble you. اچھے بھی ہوں گے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, اپنا تنگ کریں گے تاکہ آپ سے دور ہو جاؤ. کوئی نارمل جن کرتے ہیں آپ کو جو ہے نا آپ سے انٹریکٹ نہیں کرتا, لیکن کچھ ہوتے ہیں جو ہم بات کریں یہاں پہ سحر کی. Now
they may see something in the dream as a sign, اور کبھی کبھار تو بہت obvious ہوتی ہے because the jinn usually in females وہ ان کو basically ان کو possess کر لیتا ہے. تو now we need to understand that ایک 1000 سال کا زندگی والا جن اگر وہ ایک اسائنمنٹ لے لیتا ہے 60 سال کی 70 سال کی کسی آدمی کی زندگی برباد کرنے کے لیے, اور کسی نے اس کو اگر اسائنمنٹ دی ہے اس کی, اگر اس کو میجیشین کے ذریعے اگر وہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بڑی ٹاسک نہیں ہے. گڈ جنس بھی ابلیس کے انڈر ہوتے ہیں؟ نو, گڈ جنس آر ناٹ انڈر دی ابلیس, اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایوری جن از ناٹ بیڈ, دے آر گڈ اینڈ بیڈ امنگس دیم, ود دا بیڈ ونز آر کالڈ شیاطین, بٹ دا جنس are basically because they are made from fire, so they have the tendency to be able to trouble humans because they do not want to interact with them, they just don't like us on a general level, they try and stay away because their existence and our existence are basically opposites. So ان کی ایگزسٹنس میں ہماری ایگزسٹنس جو ہے ہنڈرنس ہے, ہماری ایگزسٹنس میں ان کی ایگزسٹنس جو ہے ہنڈرنس ہے. سو ایٹ ٹائمس پوری باڈی انوالو نہیں ہوتی, اسٹمک ہیٹ پین ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہے فار نو میڈیکل ریزن, اینڈ ایٹ ٹائمز اٹس ناٹ ایزی. پلیز انڈرسٹینڈ سائکیاٹرک ایشوز کو میجک کی طرف نہیں کیجیے. سم ٹائمز اے جینوئن کیس, سم ٹائم واقعی میں ہوتا ہے, بہت سیریس کیس ہوتا ہے, اور وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس, اینڈ دا قرآن از دا ریئل چیک فار اٹ. Why is it that you've been asking this question? Why is it that you do not give your mother's name to someone? چاہے آپ کو کوئی مسجد کا امام ہو, چاہے آپ کا کوئی بہت بڑا مفتی ہو, جتنی بڑی داڑھی ہو, یا کوئی اور آدمی ہو, اگر وہ آپ سے آپ کے فادر کا نام پوچھے, آپ کی خاص طور سے مدر کا نام پوچھے, بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شیاطین اور جنات مدر کے نام سے ٹریس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کا حکم دیا ہے کہ call them by their father's name, call them by their father's name, and shayateen do this something opposite, they call them by their mother's name to be able to do the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Qareen which is with you knows you from the connection of your mother's womb, and when you tell the name of your mother, it becomes easier for the one who has jinns with him to be able to trace back. You think that person is helping you, but he is actually taking help from the jinns. جنس کے ساتھ اسی طرح سے اگر نارمل اچھے جن سے اگر انسان جس طرح سے عام آدمی سے ہیلپ لیتا ہے, دیٹ از سم ڈفرنٹ وچ اسکالر سے سم سے جن سے بالکل ہی مدد لینا ضروری نہیں, الاؤڈ نہیں ہے, بیکاز دے آر آزاد نیشن آف دیئر اون, اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ناٹ الاؤڈ. سم سے جس طرح سے انسانوں سے مدد دی جاتی ہے اسی طرح سے انسانوں سے مدد لی جاتی ہے, لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو عمل کیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں. اگر آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہے پہننے کے لیے, ٹھیک ہے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ کو پہننے کی ضرورت نہیں, بیکاز 99.9% وہ تعویذ کے اندر قرآنی آیات نہیں ہوتی ہیں. اینڈ دس از اے چیلنج, کٹ اٹ اوپن اینڈ لک ایٹ اٹ. اف اٹ ہیز باکسز آن اٹ, if it has boxes on it, this means these boxes with numbers are used to communicate with the jinn. اگر اس کے اوپر الف لام میم لکھا ہوا ہے, اللہ لکھا ہوا ہے, محمد لکھا ہوا ہے, لیکن ساتھ میں فرعون, حامان اور یہ لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا نام لکھا ہے, کچھ آیتیں لکھ دیں گے اور ایسی رینڈم رائٹنگ لکھ دیں گے, پتہ نہیں ہوگا. ابلیس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے کبھی کبھار. اگر آپ توحید کے ساتھ شرک کو مکس کریں گے تو اٹ ول the resultant is actually going to be شرک. تو اللہ کے نام کے ساتھ اگر ہارون اور اس کا فرعون کا نام لکھ دیا تو یہ تو بالکل کفر والی بات ہو گئی. تو وہ صرف دھوکے میں ڈالنے کے لیے تھے. اینڈ آپ کٹ اوپن کریں گے تو باکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں, نمبرز بنے ہوتے ہیں. دس از ناٹ اسلامک مینر, دس از بیسیکلی یوز ٹو کمیونیکیٹ ود دا جنس. تو آپ نے اگر قرآن پہننا ہوگا اگر ہوتا تو ظاہر بات ہے پوری USB رکھ لیجیے قرآن کی. نہیں, دا پوائنٹ از قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے, قرآن کو سینے میں اتارنے کی ضرورت ہے, صبح شام قرآن کا اذکار کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن اور اذان چیک ہے, اذکار صبح شام کے اذکار ہیں. حصن مسلم کی کتاب ہے, اس کو پلیز ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا اس کو کسی دکان سے خرید لیجئے, کسی اسلامک بک اسٹور سے. دعاؤں کی کتاب ہے, شام کے اور صبح کے اذکار جو دعاز ہیں وہ پڑھیے اپنی پروٹیکشن کے لیے. ناؤ کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے, وی کمنگ ٹو دا اینڈ آف اے ٹاپک, تاکہ ہم زیادہ لمبا نہ کریں. میں بہت سی چیزیں میں نے کٹ آف کی ہیں بیکاز آئی جسٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ دس ٹاپک. ہو یا انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں ہوا تو میں انشاءاللہ کبھی اپنے پیج کے اوپر آئی ہیو اے پبلک پیج بائی دا سیم نیم وجی الدین, آپ اس کے اوپر میں اپنے پوسٹرز ڈال دیتا ہوں. اف آئی ایم ہیونگ دس اوپن ٹاک ویئر وی بی ڈوئنگ دس اوپنلی, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم بات کریں گے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آپ کسی سپر نیچرل ورلڈ کے بارے میں بات کریں تو اس کے لیے آپ کو نالج ہونا بہت ضروری ہے, اور اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور پاور ہے جو آپ کو اس چیز کو نلیفائی کر سکتی ہے اور آپ کو مدد کر سکتی ہے. تو پاور آف دا قرآن از یور بیسک ٹول. لٹرلی جب شیاطین قرآن سنتے ہیں
تو ان کو برننگ ہوتی ہے, اس لیے دے ایکچولی گو اوے. اور آیت الکرسی, سورۃ الفاتحہ, لاسٹ 2 ورسز آف سورۃ البقرہ, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ چیز آپ کو ہم ایڈوائز نہیں کرتے کہ کسی راکی کے پاس جائیں انلیس بہت ہی سیریس مسئلہ ہو. یو کین ڈو اٹ یور سیلف. کوئی آ رہا ہے آپ کے گھر میں کیل ٹھوک رہا ہے, کوئی چیز دفنانے کے لیے کہہ رہا ہے, کوئی ایسی چیز کرنے, ہوکس پوکس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, مرغی یہاں دفنا دو, فنا وہ چیز یہ کر دو, اس کا خون وہ کر دو, یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. These are not Islamic practices, and these are all problematic. This means the Raqi is problematic. At times they themselves have jinns with them, and they will ask you the mother's name, because they through the mother's name trace back your are able to control your qareen, and they can actually take help. Jinns کو ہٹانے کے لیے دوسرے جن سے مدد لیتے ہیں, and times the second case become more problematic than the first case. So please use the Quran and be able to make it a permanent case and not a temporary solution. Why? Because there's a mafia going on جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, لوگوں کو اٹکا کے رکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ٹیمپری اپنے جنات کے ذریعے ان کو تھوڑی سی دیر کا جو وہ کرتے ہیں, اپنے پاس میں اپنا باندی بنا لیتے ہیں بالکل, کہ اپنا مرید بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کو سولوشن دی. They have the jinns with them, so it is very difficult to find authentic Raqi. I do not recommend one unless it's a very serious case, and that is when I give their number. So money is not the criteria. اگر آپ سے پیسے نہیں لے رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جینیون ہے. اگر وہ آپ سے کوئی ممو جمبو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, بال منگوا رہا ہے, کپڑے کا پیس منگوا رہا ہے, آپ کی ماں کا نام پوچھ رہا ہے, فادر کا نام پوچھ رہا ہے, یہ سب چیزیں ریلیونٹ ہیں, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں جنات اور شیاطین کی دنیا میں. آپ کی دنیا میں یہ میٹر نہیں کرتی, اور یہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اپنا کیور کروانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بالکل اپوزٹ حکم دیا ہے, اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو جو مولوی صاحب ہیں یہ مدد کر رہے ہیں, اور گھر میں داخل ہوتے بتا دیا کہ آپ کے گھر میں اثر ہے نہیں. کیسے بتا رہا ہے وہ, مجھے بتائیے کیسے بتا رہا ہے وہ آپ ہو کہ آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہ اس میں اثر رہیں گے. Until unless he is actually claiming that he has some powers, or he has some jinnat with them to be able to whisper it to him کہ جنہیں کہ اس گھر میں جن کا پریزنس ہے یا نہیں, بیکاز وہ جن ہی بتا سکتا ہے کہ دوسرے جن کا پریزنس ہے یا نہیں. تو آپ خود ہی سوچیے اس بات کو, کیسے رینڈملی آ کے آپ کے گھر میں بتا رہا ہے. انلیس وہ کسی بندے کے سامنے قرآن پڑھے, اذان یا آیت پڑھے, تو اس کی سمٹمز دیکھے, تب تک وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے بندے کے اوپر پوزیشن کا معاملہ ہے یا جادو کا معاملہ ہے. پلیز یہ انڈرسٹینڈ کیجیے. ممبو جمبو حرکتیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بالکل, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جنہیں اس کے پاس جنس ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ جنہیں کہ وہ کتنا پائس دکھ رہا ہے آپ کو, کتنا اس نے کسی عالم کا کورس کیا ہوا, لیکن اگر وہ اس طرح کی پریکٹس میں انوالو ہے, پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از ناٹ اسلامک, اینڈ دیر آر سو مینی لرنڈ پیپل ہو آر ایکچولی ایجوکیٹنگ پیپل. تو ہمارے انڈو پاک میں چونکہ بزنس بن جاتا ہے, تو بہت سے لوگ جو ہے اس طرح کی چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور بیکاز دے تھنک دیٹ اٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, بیکاز دے بن لرننگ اٹ فرام دیئر فور فادرس. تو جینون والا آپ کو قرآن اور حدیث کی دعائیں بتائے گا, اور یہ بات دیکھیے کہ وہ آپ کو کچھ پڑھ کے بھی پھونکے گا تو آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو کر سکتے ہیں, پانی میں مکس کر کے کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز قرآن اور رقیہ جو ہے وہ اسلامک ٹیچنگس کے اوپر ہے. اگر آپ کو کوئی پیپر دیتا ہے, ونس اگین تعبیذ کے اندر کھول کے دیکھ لیجیے, تعبیذ پہننے کی ضرورت نہیں ہے. It is only making you get connected with the jinn to be able to make the other jinn go away. At times you get a problem, you need to be able to take the help of Allah subhanahu wa ta'ala. The boxes بنے ہوئے ہوتے ہیں, نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بیسکلی ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے. یہ جادو کا ایک ٹیکٹک ہے شیاطین کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, یہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے پلیز میک شیور, I won't get into the discarding thing because that is a total different detail, so I'll just leave it for another time inshallah ta'ala. کہ اس کو ڈسکارڈ کرنے کا پراپر ایک طریقہ ہے, کچھ برن کرتے ہیں, کچھ پانی میں وہ کرتے ہیں, اس کا پراپر اپنا طریقہ ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ نیورولوجی از ناٹ اسلامک. توحید کے ساتھ اگر مکس کر دیتے ہیں, اللہ کا نام لکھ کے, آیت لکھ کے, کچھ الٹی سیدھی چیزیں لکھ دیتے ہیں, اس کا مطلب وہ اس کو مکس کر دیتے ہیں شرک کے ساتھ, ایونچولی اٹ بیکمز شرک. آلویز ٹرن ٹورڈز اللہ, میک یور سیلف مور رائچس, انوالو یور سیلف ان گڈ ڈیڈس. Good things attract good things. It doesn't, if you're religious, does not mean that you're going to be totally safe. It might affect, because Allah subhanahu wa ta'ala کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن آپ نے by any case, by default, قرآن, نماز, اذکار, spiritually اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی طرف اپنے آپ کو ریزورٹ کرنا ہے. You don't need to get any other item to be able to do hocus pocus. یہ پہن لو, دھاگا پہن لو, فلاں وہ کر لو. آپ نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن رکھنی ہے, اور یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے.
I hope I was able to highlight the issue properly. I'll try and answer some of the questions. سر پلیز درخت اور جنوں پر کمنٹ کر دیں. میرے ایریا میں بہت پرانے درخت کاٹے جا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ان پر جن ہے. دیکھیے they do reside wherever humans are not residing. For them they do not need a physical place, but they do reside where the humans do not go. Yes, they might be there. So but eventually اگر درخت نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ نے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کسی گھر میں دیکھتے ہیں پریزنس ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے, آپ خود ہی ڈسٹربنس پتہ چل جائے گی, اور ایونچولی آپ کے اس کنٹینیوس کام کی وجہ سے اس جگہ جو ہے اس کا حل ہو جائے گا. ہم نے اپنے گھر میں 18 ایئرس سے رہ رہے ہیں اور اس میں جن ہے, لیکن انہوں نے کبھی ہمیں تنگ نہیں کرا کیونکہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اگر آپ کو تنگ نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو آپ کو کیسے پتا ہے اس جن ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو تنگ نہیں کر رہے تو جسٹ لیو اٹ ایز اٹ از, ایز لانگ ایز دے آر ناٹ ٹربلنگ یو. اگر کوئی آپ کو قرآن آیات پڑھ کے دے یا کوئی سورہ پڑھ کے دے کسی وظیفے کے لیے تو کیا وہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی, اگر آپ کو قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے دے, لیکن اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا. ایک فنی واقعہ ہوتا ہمارے سامنے, کسی کی امی کو مال کی دعا کے لیے کہ مال بڑھنے کے لیے ان کو آیت دی تھی کہ اس کا وظیفہ پڑھیے, اور وہ آیت کیا تھی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ترجمہ کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ چاہنے کی کثرت جو چاہت ہے اس نے تمہیں اللہ کی یاد سے دور پھینک دیا, یہاں تک کہ دور کر دیا یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے. وہ تو ٹوٹل اپوزٹ تھا. تو کبھی کبھار لوگ ایسی چیز بیچ دیں کہ جو بالکل اس کا کانٹیکس ہی بن رہا ہوتا. اینڈ دیر آر سو مینی بکس آؤٹ دیر اباؤٹ وظیفے اینڈ ایوری تھنگ جو بیسیکلی پروون نہیں ہے, لوگوں کے اپنی ہی رینڈم کلیمز ہوتے ہیں. تو پلیز اس کا ترجمہ پڑھ لیا کریں. قرآن از اے سولوشن. ایک انٹائر بک ہے اباؤٹ سم تھنگ وچ از اوتھینٹکلی پروون. اینڈ سورز ہیں, قرآن رینڈملی پڑھیں, قرآن کی سورز پڑھیں. یو ہیو ٹو گو ڈائریکٹلی ٹوورڈز دا قرآن, ناٹ اینی ادر بک. پلیز جو احادیث سے پروون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی دعائیں, بسم اللہ الذی لا یضرہ مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی جو بھی آسمان اور زمین میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ. اس کو صبح شام اگر آپ 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز ان شاء اللہ تعالیٰ نقصان نہیں دے گی. دوسری چیز یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اس کو فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے 3 دفعہ پڑھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں تمام اس مخلوق کے شر سے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. If someone wants to learn telepathy, does it come under shirk or magic? Telepathy is basically دیکھیے it's a knowledge, but actually Islam does not recognize this because it's more of a gimmick, and this power is not with anyone. Illusion is something which people do, hypnotism is something which people do, and there are times where people do this, but this is something which is basically even besides Islamic teachings, people actually reject this. Can you write down these duas? آپ گوگل پہ اگر سرچ بھی کریں گے کہ مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار, یا گوگل یا ایپل اسٹور سے حصن المسلم HISNUL اسپیس MUSLIM حصن المسلم, اگر آپ یہ سرچ کریں گے دعا کی کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اس میں صبح مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار ہے, وہ آپ پڑھ لیا کریں, اس میں ساری دعائیں ملیں گی. It's 11:13, so I guess I'll just take 1 or 2 questions and then just wrap up the session. I'm sorry if I'm not answering all the questions. My throat is now about to get dry, and inshallah ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے کور کر سکیں. My cousin's financial condition and his family members' health is on decline since 2 years. Is there a litmus test to see if the black magic is done or not? دیکھیے at times اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ما اصاب مصیبۃ الا باذن اللہ, تمہیں کوئی بھی مصیبت پریشانی نہیں آتی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. دیکھیے ضروری نہیں کہ کوئی اگر بندہ کوئی فائنینشیل پرابلم فیس کر رہا ہے تو وہ کوئی جادو کی وجہ سے ہے, ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو بائی ڈیفالٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور قرآن کی طرف ٹرن بیک کرنا ہے, مور اپنے آپ کو رائچسنس کی طرف لے کے آنا ہے. اینڈ اسی طرح سے اگر کوئی عمل ہوگا بھی تو وہ آپ کو اس سے دور کر دے گا, اس کو ختم کر دے گا. لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان زندگی میں ہر کسی کے ساتھ ہے, اور اسی لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور پلٹنا اللہ کی طرف چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف علاوہ اور کوئی نہیں. If someone was affected by black magic, will he remain affected or it's
effect will go with time. The more the person is going to get stronger religiously and righteously, تو اس کے لیے یہ افیکٹ کم ہو جائے گا. دیکھیے شیاطین بیوقوف بناتے ہیں. آپ دیکھیے کرسچنز جوز بھی تو کام کرتے ہیں, ان کی بھی ایگزرسائز میں کام ہو جاتا ہے. تو شیاطین کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ غیر اللہ کو پکاریں, غیر اللہ کو پکاریں مدد کے لیے. تو جب وہ پکارتے ہیں تو شیاطین ان کا عقیدہ بڑھاتے ہیں ان چیزوں میں. تو آپ جب ایکچوئل پرماننٹ سولوشن چاہنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کے ذریعے کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ, اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور پاور نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار یہ زندگی کے ساتھ رہ جاتی ہے چیز, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی کبھار زندگی میں کسی کے ساتھ امتحان رکھے ہوتے ہیں, اس میں انسان کا امتحان ہوتا ہے. کبھی کبھار بہت سے لوگ 5 وقت کے نمازی ہوں, اچھے ہوں, نیک ہوں, انسانوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں, لیکن بیماری آ جاتی ہے, کبھی نہیں جاتی. تو انسانوں کے ساتھ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس پہ صبر کرنے کے ذریعے ان کے درجات قیامت کے دن بلند کریں. چلیں, تھینک یو سو مچ. I tried answering a lot of questions. I know بہت سی چیزیں آپ لوگ کو آنسر نہیں ملا ہوگا, and in this limited time it's not possible, but keep on finding out about it. And inshallah ta'ala, the learning is always a continuous process, and I hope you found this session beneficial. Inshallah ta'ala, we'll arrange sometime, kabhi talks ہوں گے انشاءاللہ, تو اس میں مزید ڈیٹیل بات کریں گے. Thank you so much everyone for joining in. Inshallah ta'ala, may Allah reward you all. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے آخرت میں میزان میں جو ہے نیک اعمال میں رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ کہیں بھی کسی بھی پریشانی میں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے اور ان کی مشکلات کو حل کرے. کوئی بھی کسی بھی حسد, نظر, جادو یا جنات کی وجہ سے پریشان ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیور کرے. کسی بھی بیماری کی وجہ سے انوالوڈ ہیں, کوئی بھی فزیکل بیماری ہے, کوئی بھی میڈیکل بیماری ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے, ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے. With this I'm signing out for tonight. Inshallah ta'ala, see you next time whenever this happens. Jazakumullahu khairan. May Allah reward you all. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Signing out.